اللہ تعالیٰ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی پہچان، ان اللہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیوں نہ کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ سورہ کہف، سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا زمین سے آسمان تک نور پیدا کرتا ہے، اور 8 دن تک وہ نور برابر قائم رہتا ہے، پھر اس کے پڑھنے والے کو یہ سارا نور قبر میں اور قبر کے بعد قیامت میں دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیوں نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ قرآن کی طاقت، سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ اللہ کا عشق، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیوں نہ کہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ فجر اور تہجد، فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہہ گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جمعے کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ نرم دل، نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں، سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ قدر، جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یقین رکھو اللہ کے کن سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ صدقہ، صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیں اور دعا کیجیے کہ یہ صدقہ روح کا ہر گھاؤ بھر دے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویے اختیار کیجیے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔
وہ موزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔